السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ خواب کی تعبیر سے ریلیٹڈ، اردو کہانی سے ریلیٹڈ اور بہت ساری دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے انفو ود انم کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کر کے کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کریں۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 1۔ آسمان سے بارش برسنے کا عجیب ہی منظر تھا، تند و تیز پرشور ہواؤں کے ساتھ مگر مسلسل، کسی بیوہ اور کسی یتیم کے آنسوؤں کسی روانی کے ساتھ۔ کون ہے یہ؟ تمہاری ناجائز اولاد؟ تیز سماعتوں میں چبھتی آواز۔ اس کا ساکت جسم ہلکا سا تھر تھرایا۔ خدا کی قسم، آپ کا خون، آپ کے بیٹے کا جانشین، آپ کا وارث، کوئی تڑپ کر گڑ گڑایا۔ جاؤ بی بی جاؤ، جا کے ثبوت لاؤ۔ تنفر، حقارت اور رعونت سب کچھ تھا فرعون وقت کے لہجے میں، اور پھر ایک عورت کی چلچلاتی آواز۔ پتہ نہیں کس گندی نالی کا کیڑا ہے، معاف کرو بی بی، ہمارے سر مت مونڈو اپنی گناہوں کی پوٹلی۔ وہاں سب ہی ایسے تھے۔ اس کا تنفس تیز تر ہوا۔ کسی نے دھکے مار کر انہیں زبردستی بارش اور تیز ہواؤں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کی ماں برستے پانی میں سڑک پر ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ گری تو وہ بے قرار سا تڑپ اٹھا۔ اس کی پیشانی لہو میں تر تھی۔ امی! زور سے انہیں پکارا اور بے اختیار ہی اٹھ بیٹھا۔ اپنے نرم بستر میں، کمرے کے پرسکون ماحول میں اسے آگ لگتی محسوس ہوئی۔ یہ خواب اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھا، اور جب تک وہ زندہ تھا شاید تب تک اسے یوں ہی اس کا خود سے کیا وعدہ یاد دلاتا رہنے والا تھا۔ کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا ماں، جہاں لا کے ہمیں پھینکا گیا تھا ایک دن ان کو بھی وہیں اوندھے منہ گراؤں گا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، اور دل میں وہ ہمیشہ کی طرح وہی عہد دہرا رہا تھا جو وہ ہر بار یہ خواب دکھائی دینے پر خود سے کیا کرتا تھا۔ عالی شان سے افندی ہاؤس میں اس وقت خوبصورت سی ہلچل مچی ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ کہ ساری ہی نسوانی چیخو پکار۔ اللہ! چچی جان نے سر ہاتھوں پر تھام لیا، اور ذرا سی دیر میں ناشتے کی میز پر مچی ہلچل تھی۔ کیا ہوا امی؟ فرزین نے تشویش سے پوچھا۔ اف، صبح سے اکیلی کچن میں لگی ہوئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، تزئین کو خیال آیا۔ بی پی لو ہو گیا ہوگا، انڈا کھلاؤ۔ ملاحہ نے اپنے ڈاکٹری جاری، اور پھر اس پر الگ بحث۔ ارے نہیں، بی پی میں یہ تھوڑی فلاں فلاں چیز اور فلاں، ارے نہیں وہ لاؤ۔ اگلے ہی لمحے ناشتے کی میز پھر سے مچھلی بازار۔ نکمیوں، نالائکوں، بس کرو اب، چچی جان نے گرج کر کہا، تو سب کی سب آنکھیں پھاڑے تشویش زدہ ہو گئیں۔ ہاں، ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں امی، فرزین نے منہ بسوڑا۔ چچی جان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں باز آئی ایسی ہمدردی سے، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو سر میں درد کے ساتھ ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا تم لوگوں کی ہڑبونگ نے۔ لو جی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ ملاحہ ہلکا سا منہ بنا کر اپنے ناشتے پر جھک گئی۔ ابھی اگر آغا جی ہوتے تو پھر دیکھتی ان سب کی بولتی کیسے بند ہوتی۔ تائی جان کا انداز مخصوص سختی اور تنبیہ لیے ہوئے تھا۔ اوفو امی، ہر وقت آغا جان سے نہ دھمکاتی رہا کرے ہمیں۔ ملاحہ ہمیشہ کی طرح چڑی۔ ایک آغا جان کیا کم تھے جو اوپر سے امی بھی؟ شکر کرو اتنی ڈھیر ساری پوتیوں میں سے ایک آدھ پھینک وینک نہیں دی، انہوں نے کہا۔ ایسا عظیم غم ہے انہیں پوتا نہ ہونے کا، وہ لٹھ مار انداز میں کہتی ہوئی آ کر اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی، تو تائی جان نے اپنی دوسری نمبر کی اس باغی اولاد کو ہلکا سا گھور کے دیکھا، پھر اسے گر کا۔ ہر وقت فضول باتیں مت کیا کرو مہرو، دادا ہیں تمہارے، محبت اور آسائشوں بڑی زندگی دی ہے انہوں نے تمہیں۔ چچی جان کو بھی مہرا ماں کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ مان لے امی، کبھی کبھار بھی آغا جان کو پوتا ڈپریشن کا جو دورہ پڑتا ہے تو وہ شدید ہی ہوتا ہے، ملاحہ نے ڈٹائی سے کہتے بہن کا ساتھ دیا۔ یہ ساری بکواس ان کے سامنے کرنا، پھر پتہ چلے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔
تائی جان ان کی بے موقع بحث اور فضول گفتگو سے بنا گئی۔ ایک تو ویسے ہی انہیں اور چچی جان دونوں کو ہی بیٹا نہ ہونے کا غم تھا۔ حق ہار، اتنی وسیع و عزیز جائیداد اور حقدار کون؟ یہ سینے پر دری 5 سلیں؟ آغا جان تو برملا کہا کرتے اور پوتیوں کے جس بات کا خیال کیے بنا ان کے سامنے بآواز بلند کہتے، بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، ہمیں خود ہی پتہ ہے کہ 100 میں کتنے 20 کے نوٹ ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ مہر ماں اور تزئین کو یونیورسٹی اور فرزین اور ملاحہ کو کالج جانا تھا۔ آپ ہی کب آ رہی ہیں امی؟ ملاحہ کو خیال آیا۔ سب سے بڑی ملائکہ شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ مسقط ہوتی تھی۔ ابھی تو کوئی پکا ارادہ نہیں کیا اس نے، کچھ دن بعد بتائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سر ہلا کے باقیوں کے پیچھے چل دی۔ فرزین اور ملاحہ کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد ڈرائیور نے مہر ماں اور تزئین کو یونیورسٹی اتارا۔ تزئین تو اندر داخل ہوتے ہی اپنے دوستوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، مگر مہر ماں کی آنکھوں نے بے چینی سے ادھر ادھر کسی کو کھوجا اور پھر ذرا آگے بڑھنے پر مخصوص کونے میں سفیدے کے درخت کے پاس وہ خوش روح دکھائی دے گیا تو وہ کھل کے مسکرا دی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شغل میلے کی بات تھی اور تو اسے دل پر ہی لے بیٹھا ہے۔ نصیر قاضی اس کی بات سن کر، جس طرح بد کا کوئی اور موقع ہوتا تو وقار افندی ہنستا، مگر اس وقت تو وہ کسی اور ہی لہجے کے گھیرے میں تھا۔ شغل میلہ ہی ہے، میں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے قاضی سے نظر چرائی اور نصیر قاضی بچہ نہیں، گھاک شکاری تھا، پرانا پاپی، اس معاملے میں چوک نہیں سکتا تھا۔ شغل میلے والوں کی حالت مجنوؤں جیسی نہیں بن جایا کرتی وقار، اپنے بابا جان کو جانتا ہے نا، تمہاری ہی نہیں میری بھی کھال اتروا دیں گے۔ قاضی نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تو میں کب تجھے بیچ میں ڈال رہا ہوں، تو بس مجھے زرگل بائی کا نمبر دے دے یا نیا ایڈریس، پرانے والے پہ تو وہ ملی ہی نہیں۔ وہ بے چینی سے بولا۔ نکل گئی ہوں گی ماں بیٹی کسی کے ساتھ، طوائف اور بنجارے کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا میری جان۔ قاضی نے لب و لہجے میں مقدور بھر لاپرواہی سموئی۔ قاضی پلیز یار، وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، آنکھوں سے سب رنگ پہچانتا تھا۔ لہجے میں ناراضی بھر کے بولا تو وہ بے بس ہونے لگا۔ کیوں؟ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جہنم ہے یہ جہنم۔ بس ایسے ہی یار، دل پیشوری ہے اور کچھ نہیں۔ وقار نے اس کے وہم کو کم کرنا چاہا۔ جھوٹ، اس سے بولو جو تمہارے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے نا واقف ہو وقار۔ قاضی کے انداز میں ہلکی سی سرزنش تھی۔ اور شادی طے ہونے والی ہے تیری، دل پشوری کا سامان تو آلریڈی ہو جائے گا، پھر کیوں گند میں گرتا ہے یار میرے۔ اوفو، میں یہاں لیکچر لینے نہیں آیا تجھ سے، بتانا ہے تو ٹھیک ورنہ کاشف سے پوچھ لوں گا، وہ بھی بتا دے گا۔ اب کی بار وہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہوا اور آخر میں جتا بھی دیا۔ یہ طوائفیں وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں وقار، اور ہم تو بس ایویں شغل میلے میں وہاں چلے گئے۔ قاضی اسے مکتوبر سمجھانا چاہتا تھا۔ اسے طوائف مت کہو، دھندا کرتی ہے وہ، اس کے نصیب برے کہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہو گئی، صرف گانا گاتی ہے وہ خفیف سے بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ مفت میں نہیں سناتی گانا، اس کی آواز اور ادائیں ہر روپے والے کے لیے بکاؤ مال ہیں، لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھنے کے پیسے ادا کرتے ہیں۔ قاضی نے صاف صاف کہنے کی ٹھانی تو وہ بھڑک اٹھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو نصیر قاضی، حد تک تو تم آن پہنچے ہو وقار، مذاق میں شروع ہوئی بات کو زندگی کا مسئلہ بنا لیا تم نے، کتنی بار مل چکے ہیں اس سے۔ قاضی کو اس کے لہجے سے زیادہ اس کی زندگی اور عزت کی فکر تھی۔ 3 ماہ سے مل رہا تھا اور ایک بار بھی کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں دیکھی میں نے اس کی۔ ڈٹائی دکھاتے ہوئے وہ تفاخر سے بولا تو قاضی نے طنز کیا۔ تو پھر اب کہاں اڑ گئی چڑیا؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آخری ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، تب تک تو ٹھیک چل رہا تھا سب کچھ، اب وہاں گیا تو پتہ چلا کہیں کوٹھی میں شفٹ ہو گئی زرگل بائی۔ اس کے لب و لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔
تجھ سے بڑی آسانی ہاتھ لگ گئی ہوگی شہزادے۔ اب کی بار قاضی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بس کم جہاں پاک، مگر وہ یوں بھڑکے گا قاضی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بکواس مت کرو، خبردار جو ایک بھی فضول لفظ کہا اس کے بارے میں۔ غصے سے اس کی رنگت لال پیلی پڑ گئی تھی اور ماتھے کی رنگ پڑکنے لگی۔ قاضی ایک دم چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں اس کے بارے میں، اور روپے پیسے کا لالچ ہوتا تو اسے تو میرے پاس بھی کم جائیداد نہیں تھی، فوراً ہی شادی کی آفر قبول کر لیتی، مگر وہ تو مانی ہی نہیں، اور اب ایک دم سے یوں غائب ہو جانا۔ وہ غصے بھری بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ قاضی کو جھٹکا لگا، شدید جھٹکا۔ تو نے شادی کی آفر کی اسے؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آن پڑا۔ وقار افندی نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے اسے دیکھا اور بے حد سکون سے پر لہجے میں بولا، ہاں، اور آفر ہی نہیں کی بلکہ یہ شادی کروں گا۔ نصیر قاضی اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ غلطی، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جو اس خرد دماغ کو زرگل بائی کے کوٹھے پر لے گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وقار افندی نوٹوں کے ساتھ دل بھی زرگل بائی کی حسین اور طرح نگار بیٹی زرنگار پر لوٹا آئے گا۔ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ میں تو بس کیمسٹری کی سلینا ممتاز کے ساتھ نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پہ بندی گڑی مہر ماں کی آنکھوں کے آگے لہرا کر جتایا تو وہ بھی تنکی۔ نکل ہی گئے ہوتے تاکہ میں بھی فزکس کے جنید ہمدانی کے پروپوزل کو قبول کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرتی۔ ضبط کرتے ہوئے بھی طلاق کو ہنسی آ گئی تھی۔ مجال ہے جو جواب دیے بغیر تم لڑکیوں کی زبان رہ جائے؟ تو تم لڑکے ایسے سوال کرتے ہی کیوں ہو؟ مہر ماں نے فائل اوپر کرتے ہوئے دھوپ سے بچنے کی صحیح کی اور طلال نوید کو گور کے دیکھا تو وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ روز دیر سے آتی ہو، اب کیا سوکھا روب بھی نہیں ڈال سکتا بندہ؟ ہاں، ویسے روب سوکھا سڑا ہی تھا، بلکہ سڑا بسا زیادہ مناسب رہے گا یہاں۔ اس نے طنز سے کہتے ہوئے سلینا ممتاز کے دبلے پتلے وجود اور گہری سانولی رنگت کا حوالہ دیا۔ البتہ ہونٹوں کے کناروں سے مسکراہٹ پھوٹی پڑی تھی۔ وہ دونوں درختوں کی چھاؤں میں یونیورسٹی گراؤنڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ اتنی لیٹ تو نہیں ہوئی کہ تم سلینا سے شادی کر کے خودکشی کرنے کا سوچنے لگو؟ 5-10 منٹ ہی تو اوپر ہوتے ہیں۔ مہر ماں کا اس سے بات کرنے کا اپنا ہی انداز تھا، حق جتانا، پیار بھرا اور بے پناہ مان کہ وہ اس کا ہر جملہ برداشت کرے گا، ہر روب جی لے گا۔ یوں روزانہ 5-5 منٹ کر کے ہی تو جان نکالتی ہے، یہی لگتا ہے نہیں آؤ گی۔ وہ بے بسی سے بولا تو مہر ماں کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تو کیا ہوا اگر ایک دن نہ بھی آئی تو کیا ہوگا؟ لاپرواہی کا لبادہ اوڑھ کر بے نیاز بنتے ہوئے پوچھا تو وہ عین اس کے سامنے آ گیا۔ مہر ماں رکی، وہ سنجیدہ تھا۔ تو سانس نہیں آئے گی یار؟ مہر ماں کے دل کو کچھ ہوا تو اس کی نگاہ میں الجھی نظروں کو تیزی سے پھیرتی اور وہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ہاہ، لگتا ہے دل والے دیکھ ہی لی تم نے بھی۔ یعنی تم سمجھ رہی ہو کہ میں ڈائیلاگ جاڑ رہا ہوں؟ طلال کو صدمہ ہوا تو مہر ماں کو ضبط کے باوجود بھی ہنسی آ گئی۔ نہ کیا کرو طلال، قسم سے ایسے مر جانے اور سانس نہ آنے والے جملے مجھے فلمی ڈائیلاگ سے ہی لگتے ہیں۔ اور ہاں، چیپ، میں نے دل میں کہہ لیا تھا۔ اونچی آواز میں کہتی تو تم مائنڈ کر جاتے۔ بڑی معصومیت سے اپنا احسان جتایا تو وہ دانت پیس کر پاؤں پٹک کر پلٹ گیا۔ مہر ماں کی ہنسی اور قدموں کی چاپ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ مبین افندی، جو ان بیٹیوں کے باپ، عمر کے اس دور میں تھے کہ ہر فیصلہ، ہر بات بلا جھجک اگلے بندے تک پہنچا دیتے تھے، مگر آغا ذوالفقار افندی کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے تو ان کے دل میں خفیف سی خوف کی لہر جاگی۔ اور ان کی بیوی سائقہ، اگر اسے پتا چلتا کہ مبین افندی کون سے گڑے مردے اکھاڑنے باپ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ زنجیر بن کے شوہر کے قدموں میں پڑ جاتی۔ سلام دعا ہو گئی، ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں۔ پھر آغا جان اپنی کتاب میں مگن ہو گئے، ہمیشہ کی طرح۔ اصولاً اب مبین افندی کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا۔
5 منٹ گزرے، 8، 10، 15ویں منٹ اور 99 صفحے پر پہنچ کر انہوں نے کتاب پر سے نظر ہٹائی اور چشمے کے اوپر سے گور کے اپنے لختے جگر کو دیکھا۔ وہ گڑبڑائے، جی آغا جان، کیا میں نے کچھ کہا؟ انہوں نے کمال تحمل سے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں نے سمجھا شاید۔ آغا جان نے کتاب سے صفحے کا کونا موڑ کر بند کی اور ایک طرف رکھتے ہوئے سیدھے سباؤ بولے، اب تم وہ بولو جو کہنے آئے ہو، بہت گفتگو ہو گئی، بس زبان خاموشی۔ ان کا لب و لہجہ پر روب تھا۔ Please subscribe my channel, like and share.